اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ خدایا ہماری زندگی کو اس طریقے سے قرار دے کہ جس طریقے سے محمد و آل محمد کی زندگی ہے، جس طریقے سے محمد و آل محمد نے زندگی کی ہے، اور ہماری موت بھی اس طریقے سے قرار دے کہ جس طریقے سے محمد و آل محمد کو تو نے موت عطا کی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرہ، اور اس کے ذیل میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کیوں اپنے گھر کو مہدوی بنانا ضروری ہے۔ دو اساسی رکن ہیں، ایک یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کو مہدوی معاشرہ، مہدوی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دو اساسی رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ انسان جس گھرانے کو، جس جگہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس جگہ میں رہنے والے ہر ایک شخص، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ دوسرا جو رکن ہے اساسی مہدوی گھرانے کا، وہ یہ کہ معرفت کے بعد پھر انسان اس معرفت کو عملی کرے اور اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اس کو پیادہ کرے، اس کو لاگو کرے، تاکہ وہ معرفت نتیجہ دے۔ چونکہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مہدوی گھرانہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی پہلی اساس انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا ہدف خلقت کیا ہے۔ ہدف خلقت انسان قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث کا جو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ خدا کی معرفت ضروری ہے، خدا نے جو خلق کیا ہے اس لیے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت کیوں حاصل کرے؟ کہ جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان خدا کا عبد بن جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ خدا کی معرفت کیا ہے، ہم کیسے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ امام نے اس کو جواب دیا کہ اپنے جس زمان اور مکان میں ہیں، آپ اپنے وقت کے امام کی شناخت کریں، وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ کیوں امام کی معرفت ضروری ہے؟ ہم تو خدا کی معرفت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں امام کی معرفت کے پیچھے لگا دیا۔ تو امام فرماتے ہیں الذی یجب علیہم طاعتہ، خدا امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی جس کی معرفت ہم کریں گے اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ بس ہم امام کی اطاعت کے لیے اس کی معرفت حاصل کریں گے، اور جب ہم امام کی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر ہمیں خدا کی معرفت بھی ہو جائے گی، اور جب خدا کی معرفت ہوگی تو ہم خدا کے عبد بن جائیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ ہدف کلی جو انسان کے لیے خداوند متعال نے مشخص اور معین کیا ہے وہ یہ کہ انسان خدا کا عبد بنے اور عبادت کرے۔ اب عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کو کرے، بلکہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے لیے گزارے۔ حقیقی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے اس دنیا میں سنوارے اور یہ ذہن میں رکھے کہ خدا حاضر و ناظر ہے۔ میں اگر کھا رہا ہوں تو مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں اگر پی رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں اگر چل رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں اگر سن رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں اگر دیکھ رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں اگر چل رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں کوئی بھی دنیا کا، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں کسی ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں کسی کو کنڈیم کر رہا ہوں مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کیا کرے، اس طریقے سے گزارے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا حاضر و ناظر ہے۔ جب یہ احساس انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر انسان خدا سے ڈرتا ہے، انسان پھر تقوی کی طرف جاتا ہے، انسان پھر خدا کی عبادت کی طرف جاتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ میں اپنا ایک ایک لمحہ کیا کروں، خدا کی عبادت میں صرف کروں۔ وہ یہ کب ہوگا؟ کہ جب یہ پہلے احساس پیدا ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کا بہترین جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ذمہ داری، اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے
تو یہ کوئی مہم چیز نہیں ہے. مہم چیز اس ذمہ داری کا احساس ہے. جب آپ کے اندر اس ذمہ داری کا احساس آ جائے گا، سب سے مہم چیز یہ ہے، یہ احساس آپ کو حرکت دے گا. جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ خدا حاضر و ناظر ہے، یہ احساس آپ کو گناہ کی طرف نہیں جانے دے گا. یہ احساس آپ کو خدا کی نافرمانی کی طرف جانے نہیں دے گا. یہ احساس آپ کو خدا کی عبودیت کی طرف لے کے جائے گا. یہ احساس آپ کو خدا کی اطاعت کی طرف لے کے جائے گا. اور جب یہ احساس آپ کو خدا کی عبادت کی طرف لے کے جائے گا، انسان عبد بن جائے گا، انسان خدا کو پہچاننا شروع کر دے گا. یہ ہدف کلی ہے خدا نے جو خلق کیا انسان کو. اور یہاں پہ ایک نقطہ میں اور عرض کرتا چلوں کہ ایک تو یہ کہ انسان حاضر و ناظر جانے خدا کو، دوسرا احساس مالکیت نہ کرے. ہماری زندگی کی 100% تمام تر مشکلات اور تمام تر مسائل کی وجہ یہ ہے کہ انسان احساس مالکیت کرتا ہے. احساس مالکیت یعنی کیا؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں ہوں، یہ میرا ہے. مثلا یہ بدن میرا ہے، یہ لباس میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ اسباب میرے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے. جب انسان احساس مالکیت کرتا ہے، انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب انسان احساس مالکیت کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان انحراف کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. جب انسان احساس مالکیت کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کو بلا دیتا ہے. جب انسان احساس مالکیت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نگاہ میں چھوٹا اور بڑا آ جاتا ہے، امیر اور غریب آ جاتا ہے، اس کی نگاہ میں سٹیٹس آ جاتا ہے، اس کی نگاہ میں لائف سٹائل آ جاتا ہے، اس کی نگاہ میں پھر حقارت آ جاتی ہے. یہ احساس مالکیت ہی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اس نے وقت کے امام کو ذبح کیا. یہ احساس مالکیت ہی ہے کہ جس نے وقت کے امام کو چھڑا کر طاغوت زمان کے لشکر میں ڈال دیا. یہ احساس مالکیت ہی ہے کہ ایک شخص امام المتقین کی فوج میں تھا، وہی شخص آ کر اس امام المتقین کے امام بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے. لیکن جب احساس مالکیت ختم ہو جائے، انسان احساس مالکیت کو فنا کر دے، پھر اگرچہ وہ طاغوتی لشکر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آ جاتا ہے. اگر احساس مالکیت انسان ختم کر دے، اگرچہ 100 سال کی زندگی کیوں نہ ہو، اگرچہ عمر اتنی ہو چکی ہو کہ انسان درست طریقے سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے وقت کے امام کے پاس پہنچا دیتا ہے. اور اگر احساس مالکیت انسان کا ختم ہو جائے، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اصحاب اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر نہیں جاتے. اور اگر وقت احساس مالکیت ختم کر دیا جائے تو پھر اس طرح کے جملات سننے کو ملتے ہیں، مولا یہ تو ایک زندگی ہے، ہمیں 1000 دفعہ زندگی دی جائے اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان ٹکڑوں کو جلایا جائے، ان کی راکھ بنا کر ان کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے، پھر بھی ہم اس زندگی کو آپ کے اوپر نشاور کریں گے. اگر احساس مالکیت ختم ہو جائے، ایک 12 سالہ بچے کے سامنے یہ کہا جائے کہ کل تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تمہیں شہادت کیسی لگتی ہے، تو وہ بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ چچا جان، شہادت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ کب ہوتا ہے یہ احساس؟ جب انسان احساس مالکیت کو ختم کر دے. جب انسان احساس مالکیت ختم کر دے گا، پھر اپنے وقت کے امام کو پہچاننے گا اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. لیکن اگر احساس مالکیت ہو کہ یہ میرا ہے، تو پھر اس کو وقت لگے گا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے، اس کو وقت لگے گا اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، اس کو وقت لگے گا اس احساس سے نکلنے کے لیے کہ یہ میرا نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ میرا نہیں، یہ وقت کے امام کا ہے.
یہ بدن میرا نہیں ہے، یہ خدا کا بدن ہے، اس بدن کے اوپر مجھ سے زیادہ میرا امام حق رکھتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا، انسان حقیقتاً امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا شروع کر دے گا۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا یہ میرا نہیں بلکہ اب میرے امام کا ہے، تو میں اس امانت کو اپنے امام تک پہنچاؤں۔ بس خدا کیوں مہدوی معاشرہ ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ہدف خلقت تک پہنچ سکیں، اور ہماری خلقت کا ہدف عبادت ہے، ہماری خلقت کا ہدف اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے۔ کیوں ہم معرفت کریں؟ تاکہ اس امام کی اطاعت کر سکیں کہ جس کو خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے۔